ایران اور امریکہ کی صورتحال میں کچھ بظاہر عجیب و غریب، بظاہر دلچسپ اور کچھ اعتبار سے شاید خطرناک بدلاؤ نظر آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اور پہلے سیگمنٹ میں، پہلی سٹوری میں یہی ہمارے سوالات ہوں گے ماہرین سے کہ یہ کیا سیز فائر خراب ہو رہا ہے، نہیں یہ طے ہے کہ سیز فائر برقرار رہنا ہے اور تھوڑا بہت ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. ابھی ٹرمپ نے چائنا جانا ہے تھوڑے دن میں، 5-6 دن میں، اسی ہفتے میں، تو اس سے پہلے کچھ طے ہونے کا امکان ہے یا کیا؟ اس پر ایک ڈیولپمنٹ تو اس وقت ہوئی، کل ظاہر ہے دنیا پاکستان بھر میں مارکہ حق کے حوالے سے تقاریر تھی. جو مرکزی تقریر تھی اسلام آباد میں، اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ تو کنفرم کیا کہ مجھے بھی فیلڈ مارشل صاحب نے بتایا ہے کہ ایران کی طرف سے جواب آ گیا. سب انتظار کر رہے تھے ایران کی طرف سے ایک اور جواب کا. یہ اٹ از نو سیکرٹ ناؤ کہ پاکستان کے ذریعے یہ ساری کمیونیکیشن ہو رہی ہے. پاکستان کے ذریعے بھی سب سے مرکزی کردار کسی اور ملک سے زیادہ پاکستان کا ہے اس میں. تو شہباز شریف صاحب نے یہ خبر دی کہ ایران کا جواب پاکستان کو موصول ہو گیا. یہ کہا انہوں نے. آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے اور آگے پھر تفصیل میں نہیں جا سکتا. اب ظاہر انہوں نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں، اس کی وہ حساس نوعیت کی معلومات ہوتی ہے. لیکن ایران نے جو نئی تجاویز دی، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو مسترد کیا. ایک بالکل اسٹوپڈ کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا تو بالکل ہی مطلب یہ ان الفاظ کا ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا. And they give us it's a stupid proposal. And nobody would take it. Iran cannot have a nuclear weapon. تو بالکل ہی وہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا. ایران نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ اگر جنگ چاہتے ہیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہماری تجاویز بہت ہی قابل عمل ہیں، بہت ہی پریکٹیکل ہیں، اور ہم نے اس کو اس انداز سے چلایا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہر بات، دنیا کا کوئی سوال ہو ان سے، وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں زمین اور مارس کے فاصلہ کتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہیں بتائیں گے فاصلہ اتنا ہے، اور کہیں گے لیکن ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن. ساری بات ان کی یہاں کہ بھئی ایران نیوکلیئر. تو اچھا ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں، پچھلے جون کو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں نے تہس نہس کر دیا ہے، اوبلیٹریٹ کر دیا ہے، نیست و نابود کر دی ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی. اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ہم نے اوبلیٹریٹ کی تھے نا فیسلٹیز، اب جو ملبہ بچا ہے میں اس کو نیوکلیئر ڈسٹ کہنا پسند کرتا ہوں. وہ نیوکلیئر ڈسٹ بھی ہمیں ایران سے نکال لینی ہے. اور ایران نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سر جی یہ ظاہر الفاظ اور انداز میرے ہیں، ابھی آپ ٹرمپ نے کیا کہا آپ سنیں گے کہ بھائی جان یہ نیوکلیئر ڈسٹ تو ہم نکال ہی نہیں سکتے. دنیا میں 2 ملک ہیں جن کے پاس یہ نیوکلیئر ڈسٹ نکالنے کی سہولت ہے، ایک امریکہ، ایک چائنا. اس کے علاوہ کوئی نکال ہی نہیں سکتا. سوال یہ کہ اگر ٹرمپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک تو اگر ٹرمپ پچھلے سال ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر صلاحیتوں کو نیست و نابود کر دیا ہے، تو اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ایران کے ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن، تب پچھلے سال بتا رہے تھے میں نے ختم کر دیا. دوسرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے اس کو، تو پھر آپ کو کیوں ڈر ہے کہ اس نیوکلیئر ڈسٹ سے ایران کبھی دوبارہ نیوکلیئر بم بنا لے گا؟ بہرحال ٹرمپ نے یہ خبر دی ہے کہ ان کے مطابق ایران نے ان کو کہا ہے کہ ہم تو نکال ہی نہیں سکتے ہیں بھائی جان، یہ آپ آگے نکالو یا چائنا نکالے. دکھائیں. They told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. You and China are the only 2 countries in the world that could take it out. So we talked about it, and they said, you'll have to take it out because we don't have the capability of doing it. تو ہم نہیں نکال سکتے. ظاہر اب یہ ساری وہ باتیں جس کو ایران بار بار مسترد کرتا رہا ہے، اور ایران نے نیوکلیئر حوالے سے ایسی کوئی بات پبلکلی نہیں کہی ہے، نہ ہی ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے، بلکہ اس سے ملتے جلتے بہت سارے دعووں کو ایران نے مسترد کیا ہے. ایک اور بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے، یہ سارے بالکل تازہ ترین بیانات ہیں ان کے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو جب سے سیز فائر ہوا ہے نا، جب سے جنگ بندی ہوئی ہے نا، تب سے لے کے آج تک، یعنی اب تھوڑی دیر پہلے تک، اس وقت سیز فائر کمزور ترین سطح پر ہے. یعنی انہوں نے یہ امپلائی کیا ہے کہ اس وقت جو ہے نا کسی بھی وقت سیز فائر ٹوٹ سکتی ہے. لیکن جس کیجول طریقے سے انہوں نے بات کیا وہ بھی دیکھیں. پھر ہم اس پہ تجزیہ بناتے ہیں کہ واقعی اس بات کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کے آفس سے کوئی ایک جملہ بھی آیا، تب اتنے جملے آتے بھی نہیں تھے، تب اتنے ٹویٹ آتے بھی نہیں تھے، تب تھوک کے حساب سے پریس کانفرنس بھی نہیں ہوتی دن میں 500. لیکن ایک ایک جملے کا بڑا تجزیہ ہوتا تھا کہ اس کا بظاہر مطلب یہ ہے، سفارتی حلقوں کو مطلب یہ ہے، ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. اب ہم کہتے ہیں یار ٹرمپ نے بولا ہے ابھی ٹھیک ہے، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، اب ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو یار. تو ٹرمپ نے بہرحال کہا یہ ہے کہ وہ کچھ طبی عملے کے آس پاس کھڑے تھے
تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یار جب کوئی چیز لائف سیونگ ایک ٹرم استعمال کی لائف سپورٹ پہ ہو تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتی ہے نا وہ چیز. سیز فائر ایسی ہے اس وقت, بہت کمزور ترین سطح پر ہے سیز فائر. یہ کہا انہوں نے. Unbelievably weak, I would say. I would call it the weakest right now. After reading a piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. تو تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جیسے نہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ سر جی یہ مریض آپ کا 1% چانس ہے بچنے کا, ایسا ہی ہے سیز فائر کبھی. اب ان ساری باتوں کا مطلب تبصرہ تجزیہ خبر کیا ہے؟